اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہے۔ سورت کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اس سورت کے مرکزی مضامین ابتلاء بالایمان ہے، یعنی ایمان اور آزمائش۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ضرور ہوگی، بغیر آزمائش کے ایمان ممکن نہیں۔ وہ آزمائشیں کیا ہو سکتی ہیں اس کی تفصیل بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر آزمائیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال لے کر آزمائیں گے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی کسی اور تکلیف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر کے آزمائش کریں گے۔ تو یہ ابتلاء کی مختلف صورتیں ہیں۔ بہرحال آزمائش ضرور آئے گی۔ میں نے عرض کی تھی، شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش کی چکی میں نہ پس رہا ہو۔ دولت مند ہے وہ بھی آزمائش میں، غریب ہے وہ بھی آزمائش میں، ٹھیک ہے، سفید ہے وہ بھی آزمائش میں، کالا ہے وہ بھی آزمائش میں، آنکھوں والا ہے وہ بھی آزمائش میں، بغیر آنکھوں والے ہیں وہ بھی آزمائش میں۔ تو ہر شخص جو ہے آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے۔ اب کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اس یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اس آزمائش کے اندر وہ سرخرو ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، یہ دولت اس کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا، آزمائش، فتنہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس دولت کے اندر رہتے ہوئے، یہ مالداری کے اندر رہتے ہوئے اپنے مال کے حقوق کو ادا کرتا ہی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مال کے متعلق ان کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اپنے مال سے متعلق جتنے بھی حقوق اگر وہ ادا کر دیے اس نے تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی اور قارون کی طرح کہنا شروع کر دیا یہ تو جو ہے میرے ہنر کا کمال ہے اور میری حکمت اور میری دانش اور میری دنائی اور میری عقل مندی کا کمال ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، تو پھر آخر میں انجام وہی ہوگا جو قارون کا ہوا۔ اسی طرح جو غریب ہے وہ بھی آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ اس صورت میں اللہ کی طرف جاتا ہے یا کہیں اور، یا اپنی جو ہے پیشانی کو جھکاتا ہے کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہے، تو اب یہ اس کی آزمائش ہے۔ اسی طرح ہر بندہ آزمائش کے اندر ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا جو درس ہے اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تمثیل آزمائش کے متعلق جو واقعہ ہے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے طویل عمر والے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے اور حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال تک زندہ رہے۔ وہاب بن منبہ کی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال تک زندہ رہے، یعنی 1400 سال عمر پائی۔ تو سب سے طویل عمر والے یہ نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی دراز عمر دی، لیکن جس دنیا کے دھوکے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک تفسیری روایت ہے، فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا یا اطول الانبیاء عمراً کیف وجدت الدنیا، فرمایا کہ اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کدار، جیسے ایک گھر ہو، لہو بابان، اس کے 2 دروازے ہوں، دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، ایک سے میں داخل ہوا دوسرے سے نکل کے باہر چلا گیا۔ 950 سال یا 1400 سال کی زندگی، اور ہے کہ حیثیت کیا ہے؟ جیسے ایک گھر کے دروازے میں یہاں سے داخل ہوئے وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنی طویل عمر یعنی اتنی مختصر سی لگتی ہے۔ تو اس عمر نے ہمیں، ہماری تو عمریں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو یوں سمجھے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری عمر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال، زیادہ زور مارا 80 سال۔ ابھی نانا جو ہے ماشاءاللہ ابھی بڑی ہمت سے جو ہے بیٹنگ شروع ہے، ان کی بیٹنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پتہ نہیں کس وقت باؤنسر جو ہے ان کے سر پہ لگے آ کے اسرائیل کے، ٹھیک ہے نا جی، اور ناظرین جو ہے رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو 100 سال زیادہ 100 سال 200 سال یہی عمریں. لیکن اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی, دراز عمریں ہوا کرتی تھی, ہزار سال تک عمریں ہوتی تھیں, اور ان کے قد بھی بڑے دراز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر اللہ پاک کا ایک نظام ہے, سسٹم ہے اللہ کا. جیسے ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, قد زیادہ تھے, طاقتیں زیادہ تھیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیٹتے آخر میں جو ہے نا خلاصے کے طور پہ ہم آ گئے. یعنی یہ پوری انسانیت کا خلاصہ ہے. اب یہ ہم یعنی کہ اللہ معاف فرمائے, میں اور آپ جو ہے نا قوم ہاتھ کے بال بھی نہیں ہیں, ہے کہ نہیں. اب ان کی انگلیوں جتنے ہوں گے ہم, ٹھیک ہے نا جی, جتنے ان کے دراز کرتے, جتنے وہ طاقتور تھے, تو ہم تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے جو پاور اس امت کو دیا ہے, بہرحال اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں کے اوپر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. عمریں اس کی اگرچہ کم ہے, لیکن اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت اعلیٰ دیے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ دوسری امتوں سے آگے نکل جاتی ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال یا 1400 سال. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, اور اس کے بعد جو ہے 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس میں جو ہے پرویزی اور چکڑالوی جو ہے, یہ کچھ فرقے ہیں گمراہ قسم کے, وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اتنی تھی, بلکہ ساری قوم کی عمر کو یہ قرار دیتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر تھی, نوح علیہ السلام کی نہیں تھی. تو بہرحال قرآن نے کہا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے, نہیں ان کے نقطہ نظر سے ہم متفق نہیں ہیں. تو بہرحال 950 سال تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کام کیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قرآن کریم کے اندر پوری ایک صورت موجود ہے, سورہ نوح, پارہ نمبر 29 کے اندر. اس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کارگزاری ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر جو ہے صورت ہے, اس میں ساری یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی ایک صورت موجود ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 950 سال تک دن رات ایک کر کے قوم کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا, اللہ کی بات پیش کی, اللہ کی توحید کو پیش کیا. آگے سے قوم نے کیا جواب دیا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قوم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی تکلیف دی, ٹھیک ہے, گالیاں دی, مجنون کہا, پاگل کہا, شاعر کہا, اور آپ پہ سنگ باری کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ یعنی کہ کوئی مظالم ایسے نہیں تھے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے آزمائے نہ ہو. بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے, ایک بوڑھا تھا, اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا. تو اس بوڑھے نے اپنے بچے کو کہا کہ یہ پتھر لے کے نا اس بابے کو مار, یہ ہمیں جو ہے اپنے دین سے پھیرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب اس بچے نے وہ پتھر مارا تو اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ جب یہ معصوم بچے کے انہوں نے ذہن کے اندر اتنی یعنی کہ گندگی بھری ہوئی ہے, تو ان کا اپنا ذہن کتنا گندا ہوگا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, اے اللہ اب میں مغلوب ہو چکا, یا اللہ میری مدد فرما. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا, جو دوسری جگہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی. وہ 3 منزلہ کشتی تھی, اور تقریباً 450 فٹ جو ہے لمبائی, اس کی لمبائی تھی, ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی کشتی تھی وہ. یہ آج کل جو کشتی ہے نا, یہ اسی کی یعنی کہ یاد دہانی کراتی ہیں, یاد تازہ کراتی ہیں, ٹھیک ہے. آج تو جدید دور ہو گیا نا جی, بڑے بڑے جہاز بن گئے, لیکن سب سے پہلے ابتدا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ جو ہے کشتی میں سوار ہو جائیں. اللہ کا حکم جیسے آیا, نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے, زمین سے چشمے پھوٹ پڑے, اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی جڑ کاٹ دی. فقطع دابر القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو ہے طوفان سے بھر دیا. طوفان آ گیا. اب یہ طوفان کو بھی سمجھ لیں, جب طوفان کا کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جی وہ پانی کی صورت میں ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ طوفان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی طوفان آندھی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, کبھی طوفان پتھروں کی بارش کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, کبھی طوفان جو ہے بارش کی صورت میں بھی آئے گا, کبھی جو ہے سیلاب کی صورت میں آ سکتا ہے, زلزلے کی صورت میں آ سکتا ہے. یعنی جو بھی ہلاکت کے جو طریقہ کار ہیں نا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوموں کو ہلاک کیا, وہ ان کے اوپر طوفان تھے. اب قوم ہاد کے اوپر کون سا طوفان آیا؟ ہوا کا, ٹھیک ہے نا جی. اور فرعون کو اللہ نے کہاں غرق کیا؟ طوفان کے اندر, سمندر میں غرق ہو گیا. تو ہر قوم کی ہلاکت جس سبب سے ہوئی وہ اس کے لیے طوفان تھا, اللہ تعالیٰ نے طوفان بنا دیا. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, بے شک ارسلنا بھیجا ہم نے,
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں بھیجا جی؟ فرمایا کہ الی قومہ، اس کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو ہے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انسانوں کے دوسرے دادا بھی یہ ہیں، اور انہی سے انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سلسلہ شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، پھر ان سے آگے یہ نوح علیہ السلام کی نسل چلی، اور اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت کے ہوں، کسی بھی شکل کے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ یہ 4 بیٹے تھے۔ کوئی حامی النسل لوگ ہیں، کوئی سامی ہیں، کوئی حامی ہیں، اور کوئی یافسی ہیں۔ تو یہ مختلف اقوام دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی سے آگے سلسلہ شروع کیا۔ فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو رہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال تک۔ یہ آپ کا دور تبلیغ ہے، اللہ نے دور تبلیغ کو بیان کیا ہے کہ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان کو پہنچایا، اللہ کی طرف ان کو بلایا۔ نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ مجمع دیکھا، نہ تنہائی دیکھی، جہاں ملے لوگوں کو دعوت دی۔ لیکن جب لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو انتہائی ستانا شروع کر دیا تو فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اس قوم کی اب جڑ کاٹنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ان کو طوفان میں۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، نبی کی تکذیب کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ اب جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کی نظر کر دیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی طوفان کی نظر ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی طوفان کی نظر ہو گئی۔ اب لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، سورہ تحریم کے اندر موجود ہے کہ یہ ان دونوں کی بیویاں جو ہے خود نبی تھے لیکن بیویاں ان کی منافقہ تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے عذاب میں پکڑا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب کی نظر ہو گیا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلانے کی کوشش کی کہ آ جا بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا، بیٹے نے کہا جی میں نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اگر آپ یہ جو طوفان ہے نا، جو طوفان آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا کہ بیٹا آج نہ کوئی پہاڑ بچیں گے نہ کچھ، آ جا، لیکن وہ نہیں آیا بہرحال۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ تو میرا اہل تھا، ٹھیک ہے، میرا بیٹا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیس بأہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ہی آپ جیسا نہیں ہے، غیر صالح عمل ہے، اور غیر صالح عمل والا جو ہے وہ نبی کی پشت سے پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کا بیٹا پھر نہیں رہتا، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نسبتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، نسبتیں ٹوٹ گئی۔ جن نسبتوں کے سہارے میں اور آج جی رہے ہیں نا جی، خالی نسبتیں کام نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، خالی نسبتیں قطعاً کام نہیں آئیں گی کہ جی میرا فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے، فلاں جو ہے پیر صاحب سے میرا تعلق ہے، فلاں جو ہے ولی اللہ آدمی اس سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ولی ہوں گے اللہ کے اپنی جگہ، وہ پیر ہوں گے اپنی جگہ، لیکن تیرے اپنے اعمال کیا ہیں؟ اگر تیرے اپنے اعمال درست نہیں ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کو یہ اتھارٹی، یہ اختیار نہیں دیں گے۔ سب سے بڑی سفارش کرنے والے کون ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو اللہ مقام یعنی شفاعت کبریٰ کا اعزاز عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب جو تو نے مانگنا ہے مانگ، تو سوال کر، تجھے سوال کرنا اچھا لگتا ہے، میں دوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، میرے محبوب فیصلہ میرا اپنا ہوگا، مجھے میرے فیصلے میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جس کو کہتے ہیں جبری شفاعت، یہود کا نظریہ یہ ہے، ایمان والوں کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ یہود کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پول صراط کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور وہ ہر ختنہ شدہ بنی اسرائیل کو جنت میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی مجبور کر دیں گے اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفاعت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرمائے نا اللہ نے اپنے نبی کو، تو حضور علیہ السلام بھی انہی کی سفارش کریں گے جو سفارش کے حقدار ہیں، جو حقدار ہی نہیں ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اعمال کی کوشش کریں۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تاکیداً کہا کہ میری بیٹی آپ اپنی قبر کی تیاری کر لینا، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد ہے مجھے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کی تیاری کرو گی تب ہی کچھ بنے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا نا، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں،
ان کا حیا، فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ، جو عزت ان کو عطا فرمائی ہے، دنیا میں کسی اور عورت کو نہیں ملی ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، قبر میں اتار رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری، آپ کو پتہ ہے کہ ملنگ قسم کے آدمی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قبر کو خطاب کیا، کہا کہ ایک قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ تیرے اندر محمد الرسول اللہ کی لخت جگر، نور نظر، حیدر کرار کی بیوی، حسنین کریمین کی اماں اور جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ ابو ذر، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میرے اندر وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اچھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب ان کے لیے یہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کیا میرے بھائی؟ تو اس لیے قبر کی تیاری کرے۔ تو بہرحال نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی یعنی کہ چھوٹ نہیں، پھر نافرمانوں کو اللہ پکڑتا ہے، ان کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ظالم جو ہے طوفان کی نظر ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو، اس کشتی کے واقعے کو اللہ فرماتے کہ ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے، پیچھے آنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ بھائی دیکھو ایک قوم تھی جو اپنی کثرت پہ بڑی یعنی کہ مغرور تھی، اپنی کثرت پہ فخر کیا کرتی تھی، آج دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان کی نظر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو تکبر، غرور سے اور ضد اور عناد سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔